لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون وقال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، اپنے گھروں میں سماعت فرمانے والی مقدس اسلامی مائیں اور بہنوں، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ سیرت طیبہ کے عنوان سے محو گفتگو ہوں اور میرے اور آپ کے آقا کے تعلق سے سفر آخرت کا تذکرہ، یعنی اس دنیا کے اندر میرے اور آپ کے آقا کے آخری لمحات، ان کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ گزشتہ ہفتے آپ کے گوشے گزار ہو چکا ہے کہ جب آپ مرض الوفات کے اندر مبتلا ہوئے، یعنی جس مرض میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، رات کے وقت میں آپ جنت البقیع کے اندر پہنچے اور شہدائے احد کے لیے دعائیں کی، ان کی نماز پڑھی، ان کو اپنی زیارت بھی کرائی اور ان سے ودا ہوئے۔ گھر کے اندر جیسے ہی پہنچے تو سر کے اندر درد شروع ہوا۔ اس درد کی وجہ سے بدن کو بخار بھی آ گیا۔ اس دنیا کے رخصت ہونے سے پہلے تقریباً 4 روز پہلے، جو پنج شنبہ جمعرات کا دن کہلاتا ہے، حضرت میمونہ کی باری ہے، آپ ان کے گھر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد بھی آپ باری باری تشریف لے جاتے، جس بھی اہلیہ کا، ازواج مطہرات کا نمبر ہے، آخر میں آپ نے اجازت چاہی تمام کی تمام ازواج مطہرات سے کہ اگر آپ کو پسند ہو تو میں حضرت عائشہ کے یہاں آخری لمحات گزارنا چاہتا ہوں۔ تمام کی تمام ازواج نے بخوشی قبول فرمایا۔
اس کے بعد بھی آپ جب بیماری کے اندر مبتلا ہیں، بہت ساری چیزیں جن کے اندر لوگوں نے اختلاف کیا، ان باتوں کو بھڑکایا اور بھڑکانے میں ہوا دی، یہ امت مسلمہ کا اور بالخصوص ان لوگوں کا جو اس امت سے اپنے آپ کو کاٹ کر رکھنا چاہتے ہیں، وہ ان اختلافات کو ہوائیں دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ مرض الوفات کے اندر مبتلا ہیں تو اس وقت میں ایک واقعہ قرطاس کے نام سے شریعت کے اندر، سیرت کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس کاغذ اور قلم اور روشنائی لے کر کے آؤ۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہیں پر موجود ہیں، فرماتے ہیں آقا اس چیز کی کیا ضرورت ہے، مجھے وصیت کرنی ہے۔ آقا آپ اس وقت میں بیمار ہیں، شدید مرض میں مبتلا ہیں، آپ کو افاقہ نہیں ہے، آپ کو سکون نہیں ہے، لہذا آپ یہ پرواہ نہ کریں کہ ہم گمراہ ہو جائیں گے، ہمارے پاس اللہ کا کلام موجود ہے، قرآن کریم موجود ہے۔ جب آپ کو افاقہ ہو جائے، جب آپ کو سکون ہو جائے تو آپ اس وقت میں وصیت فرما دیجئے گا۔ لہذا کچھ لوگ حضرت عمر کی طرف ہو گئے کہ ہاں حضرت عمر صحیح فرما رہے ہیں، اس وقت میں کوئی بھی شدت کی بات نہ کی جائے۔ کچھ لوگ حضرت عمر کے خلاف ہو گئے اور فرمانے لگے اے عمر جب اللہ کے نبی وصیت لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کیوں رکاوٹ بنتے ہیں؟ تو اس واقعے کو لوگوں نے بڑی ہوا دی، اس کو اختلافی وجہ بنائی، اور وجہ یہ بنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے لیے وصیت کرنا چاہتے تھے، لیکن حضرت عمر نے یہ ہونے نہیں دیا، لہذا اس بات کو بڑی ہوا دی گئی، اختلاف بنایا گیا۔ لیکن یہ ساری چیزیں رد ہو جاتی ہیں اس وقت میں جب کاغذ اور قلم نہ ملا اور آپس میں لوگ بحث و مباحثہ میں پڑ گئے اور آپس میں شور کرنے لگے۔ تو میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں تم اپنے محبوب کے سامنے شور مچاتے ہو، لہذا حجرے سے چلے جاؤ، حجرے سے رخصت ہو جاؤ، یہاں شور مچانے کی اور بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ لہذا تمام کے تمام اصحاب پیغمبر جو اس وقت میں حجرے کے اندر موجود ہیں، تمام کے تمام باہر ہو گئے۔ اس چیز کو اختلاف بنایا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے وصیت نہیں کرنے دی، حالانکہ حضرت عمر کا جو اندازہ تھا وہ یہ نہیں تھا کہ میں ان کو وصیت نہ کرنے دوں، بلکہ اس وجہ سے کہ آپ بیمار ہیں، آپ شدید مرض کے اندر مبتلا ہیں، لہذا اس وجہ سے آپ کو پریشانی کے اندر نہ ڈالا جائے۔ ہاں اور آپ وصیت کریں، پھر کوئی آدمی اس میں اختلاف کریں، کہیں آپ کے دل کو چوٹ نہ پہنچے، آپ کے مرض میں اور شدت نہ آ جائے، لہذا اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو منع فرما دیا۔ لیکن میرے آقا نے پھر بھی وصیت فرمائی، کاغذ قلم نہیں آیا، آپ نے زبانی وصیت فرمائی، اور وہ وصیت آج بھی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ راوی بیان کرتا ہے وہ وصیت کون کون سی فرمائی ہیں۔ پہلی فرمائی کہ او لوگو خطہ عرب کے اندر کوئی مشرک نہ رہنے پائے، یعنی عرب کی اس سرزمین پر، عرب کے اس خطے کے اندر کوئی بھی مشرک نہ اس کو جگہ دی جائے، نہ اس کو رہنے کا کوئی ٹھکانہ دیا جائے، اور اگر
کوئی رہتا ہے تو اس کو اس خطہ عرب سے نکال دیا جائے۔ لہذا یہ پہلی وصیت میرے اور آپ کے آقا زبانی ارشاد فرما رہے ہیں، ہاں کوئی بھی مشرک خطہ عرب کے اندر نہ رہنے پائے، سب کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ دوسری چیز ارشاد فرمائی، او لوگوں میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میری قبر پر سجدے نہ کرنا، میری قبر کو اس طریقے سے نہ کرنا جس طریقے سے یہود و نصارہ نے کیا۔ چونکہ کچھ ازواج مطہرات جو حبشے کے اندر اپنا وقت گزار کر کے آئی، انہوں نے آ کر کے فرمایا یا نبی اللہ ہم اس طرح سے دیکھ کر کے آئے ہیں۔ چنانچہ میرے آقا ان کے جواب میں فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ یہی مکاری کرنے لگے کہ جس انسان کو پسند کرتے ہیں اس کی قبر کو سجدہ گاہ بناتے ہیں اور اس کا بت بناتے ہیں اور پھر اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کے سامنے آ کر اپنی پریشانیاں رکھتے ہیں، اس کے سامنے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ یہ انہوں نے انبیاء کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، شریعت کے اندر اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں۔ لہذا فرمایا ہاں تم صحابہ مجھ سے محبت کرتے ہو، تم مجھ سے الفت رکھتے ہو، لیکن میری آخری وصیت یہ ہے کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، جھکنا صرف اللہ کے لیے ہے، مرادیں مانگنا صرف اللہ سے ہے، بیٹا بیٹی مانگنا یہ صرف اللہ سے ہے۔ اس لیے اس کو سختی سے میرے اور آپ کے آقا مرض الوفات کے اندر جب شدید بیمار ہیں اور شدت کا مرض لاحق ہو چکا ہے تو آپ اس وقت میں جو سب سے زیادہ سختی سے ارشاد فرما رہے ہیں، پہلا یہ کہ مشرکوں کو یہاں سے نکالو، اور دوسرا یہ کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، ہاں یہاں اپنے سروں کو نہ جھکانا، لہذا اس طریقے سے نہ کرنا جس طریقے سے یہود اور نصارہ اپنے انبیاء کی، اپنے بڑوں کی اور اپنے علماء کی اور اپنے پادریوں کی، یعنی جن سے وہ محبت کرتے ہیں، وہ جب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ان کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں، ان کے چہرے کو دیکھ کر بت بنا لیتے ہیں۔ لہذا اے امت محمدیہ کے جیالو، تم ایسا نہ کرنا، تم ایسا نہ کرنا، تم ایسا نہ کرنا، یعنی قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ تیسری وصیت راوی بھول گیا، فرماتے ہیں کہ تیسری ہو سکتی ہے کہ نماز کی پابندی کرنا، تیسری ہو سکتی ہے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یعنی جب تمہیں کسی کا ذمہ دار بنا دیا جائے، جب تم کسی کی ذمہ داری کو نبھاؤ تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، انصاف کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ دھوکہ دھڑی کا معاملہ نہ کرنا، ان کے ساتھ حق تلفی کا معاملہ نہ کرنا۔ جب تم کنی لوگوں کے ذمہ دار بن جاؤ، اگر گھر میں ہو تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اگر کام پر چلے جاؤ تو اپنے نیچے کام کرنے والوں کے ساتھ، جب تم مالک بن جاؤ، ٹھیکیدار بن جاؤ تو اپنے نیچے کام کرنے والے مستریوں کے ساتھ، ہاں اپنے نیچے کام کرنے والے مزدوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے حقوق کو نہ دبانا، ان کی مزدوریوں کو نہ دبانا، اپنے ماتحتوں کو پریشان نہ کرنا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ راوی کہتا ہے کہ ان میں سے نصیحت ہو سکتی ہے، آخری نصیحت، یعنی جاتے ہوئے بھی نماز کی پابندی کرنا۔ اے میری امت، نماز نہ چھوڑنا، یہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتا ہے کہ نماز نہ چھوڑنا۔ اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ بندہ جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے وہ بندہ جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اللہ کا قریب ہو جاتا ہے جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اللہ کے نبی نے اس کو ایماندار کا درجہ دیا ہے جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اللہ تمام گناہوں سے اس کو بچا لیتا ہے جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے۔ یعنی یہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتا ہے۔ کیا فرماتے میرے اور آپ کے آقا؟
اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، اور پھر دوسرا حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے، اے میری امت اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یعنی جتنے بھی تمہارے ہاتھ کے نیچے رہنے والے ہیں، جو بھی تمہاری ذمہ داری میں آنے والے ہیں، جن کی ذمہ داری تم اس دنیا کے اندر نبھاتے ہو، جو تمہارے ہاتھوں کے نیچے آنے والے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ حق تلفی کا معاملہ نہ کرنا، ان کے حقوق نہ دبانا، تمہاری وجہ سے تمہارے نیچے رہنے والے پریشان نہ ہو بلکہ خوش ہو جائیں۔ اللہ ایسا ذمہ دار ہر کسی کو عطا کرے، وہ لوگ تمہیں دعائیں دیں۔ یہ آخری وصیتیں میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کے لیے وصیت ہونی تھی لیکن آپ نے کاغذ اور قلم نہیں دیا، حالانکہ حضرت عائشہ تو اس کے برخلاف بتلاتی ہیں۔ وہ کیا فرماتی ہیں کہ جب سارے لوگ حجرے سے باہر ہو گئے تو میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ابو بکر کو بلواؤں، اے عائشہ میرا دل چاہتا ہے میں ان کے بیٹے عبد الرحمن کو بلواؤں اور ان کے لیے میں وصیت لکھوں اور ان کے بعد میں اپنے بعد ان کو جانشین مقرر کروں، لیکن اختلاف سے ڈر لگتا ہے، لہذا کیا فرما رہے میرے اور آپ کے آقا، میرے بھائی اس طریقے سے حضرت عائشہ نقل کر رہی ہیں کہ آپ جب تمام لوگ حجرے سے باہر ہو گئے، آپ تو خود ارشاد فرما رہے تھے کہ میں حضرت ابو بکر کو بلواؤں، میں ان کے بیٹے کے لیے میں حضرت ابو بکر کے لیے کچھ لکھ کر کے جاؤں، لیکن پھر بعد میں فرمایا اللہ پسند نہیں کرے گا کہ ابو بکر کے علاوہ میرے بعد کوئی خلیفہ بنے، اور پھر فرمایا یہاں تک کہ امت بھی پسند نہیں کرے گی کہ ان کا خلیفہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور ہو۔ یہ جملے میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت عائشہ نقل فرما رہی ہیں، اور اس طریقے سے اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں اس طرف اشارے کی ملتی ہیں۔ آپ جب مرض کے اندر، زیادہ شدید مرض کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں تو آپ نے اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے پانی کی 7 مشکیں لائی جائیں اور میرے سر پر ان کو ڈالا جائے، کیونکہ شدید درد ہے، شدید بخار کے اندر مبتلا ہیں، لہذا آپ کے سر پر جب وہ 7 مشکیں ڈالی گئی تو آپ کو ذرا افاقہ ہوا، آپ کو ذرا سکون ہوا۔ اس وقت میں جمعرات کی ظہر کا وقت ہے یا اسی طرح جمعرات کی مغرب کی نماز کا وقت ہے، آپ مسجد کے اندر تشریف لے گئے، لے جانے والے حضرت ابو بکر، لے جانے والے حضرت علی ہیں، لے جانے والے حضرت عباس ہیں، چنانچہ یہ دونوں کے دونوں آپ کو اپنے کاندھوں پر سہارا دے کر کے لے کر کے چل رہے ہیں۔ حال یہ کہ آپ کے پیر مبارک زمین پر گھسٹ رہے ہیں، آپ مسجد کے اندر پہنچے ہیں، جیسے ہی مسجد کے اندر پہنچے ہیں لہذا آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی، اس میں سورہ مرسلات کی تلاوت فرمائی، پھر اس کے بعد آپ نے تمام لوگوں کو اپنی طرف متوجہ فرمایا اور کہا اے لوگو یہاں پر اکٹھے ہو جاؤ، اے لوگو یہاں پر جمع ہو جاؤ۔ آپ منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور وہاں سے آپ نے خطبہ دیا، جس کو آخری خطبہ اصحاب پیغمبر کے لیے کہا جاتا ہے۔ خطبے کے اندر ارشاد فرمایا، اس سے پہلے ایک مختصر سا ایک معاملہ پیش آ گیا تھا، انصار بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، کسی نے جا کر کے کہا یا نبی اللہ انصار رو رہے ہیں، فرمایا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ آپ کی صحبتوں کو یاد کرتے ہیں، آپ کے پاس بیٹھنے کو یاد کرتے ہیں اور ڈر رہے ہیں یہ چیزیں ہم سے نہ چھن جائیں، اس طریقے سے گھبرا رہے ہیں کوئی ہمارا پرسان حال نہ ہو، لہذا آقا انصار اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں۔ چنانچہ میرے اور آپ کے آقا جیسی منبر پر تشریف رکھتے ہیں، آپ نے سب سے پہلے انصار کا تذکرہ فرمایا اور کہا اے مہاجرو تم بہت زیادہ ہوں گے لیکن یہ انصار بہت کم تعداد میں ہوں گے، کیونکہ انصار کہا کسے جاتا ہے؟ انصار انہی لوگوں کو کہا جاتا ہے جب میرے اور آپ کے آقا اور ان کے اصحاب مکہ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ المنورہ آئے تو آپ کو پناہ دینے والے
والے، آپ کو گھر دینے والے، یعنی جس وقت میں پوری دنیا ان کی دشمن ہے، اپنے خون کے لوگ بھی ان کے دشمن ہیں، اس وقت میں ساتھ دینے والے یہی مدینے کے بھائی ہیں، ہاں جنہوں نے اس وقت میں جان یا مال سے ساتھ دیا، اس وقت میں جنہوں نے ہاں محبت اور مودت سے ساتھ دیا، جانتے ہو ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ انصار کے معنی مدد کرنے والا ہے۔ لہذا میرے بھائی ان لوگوں نے ساتھ دیا، اب یہ بیچارے تھوڑے سے گھبرا رہے ہیں، تو جن لوگوں نے ان صحابہ کا ساتھ دیا، جن لوگوں نے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، ان کو اللہ کے نبی اور اللہ کی طرف سے انصار کا درجہ ملا، کیونکہ یہ لوگ مدد کرنے والے ہیں، دین کی مدد کرنے والے ہیں، صحابہ کی مدد کرنے والے ہیں، اسلام کو اپنے گھر میں پناہ دینے والے ہیں۔ جب خون کے لوگ دشمن ہو گئے، جب سگے بھائی بھائیوں کے دشمن ہو گئے، جب بیٹا باپ کا دشمن ہو گیا، جب باپ بیٹے کا دشمن ہو گیا، اور مکۃ المکرمہ چھوڑ کر بے سر و سامانی میں کوئی پلاننگ نہیں مدینہ المنورہ کے اندر تشریف لاتے ہیں، ہمارا کون پرسان حال ہوگا؟ تو اس وقت میں جن جن لوگوں نے مکی بھائیوں کو سینے سے لگایا ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ انصار کہا جاتا ہے۔ اس لیے وہ گھبرا رہے ہیں کہ اب یہ محبتیں کہاں سے ملیں گی؟ یعنی غزوہ حنین کے موقع پر جب بڑا مال غنیمت ہاتھ آیا اور انصار کے کچھ نوجوانوں نے چیمے گوئیاں شروع کی، تو اس وقت میں بھی میرے اور آپ کے آقا نے یہ ارشاد فرمایا تھا، اے انصاریوں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیا تم پسند کرتے ہو کہ کچھ لوگ بھیڑ بکریاں اپنے گھروں کو لے جائیں اور تم محمد عربی کو اپنے گھر لے کر کے جاؤ، محمد عربی تمہارے گھر تمہارے ساتھ جائے؟ چنانچہ کیا فرمایا تھا انصاریوں نے؟ اللہ کے نبی پوری دنیا کی مال و دولت کو ہم لات مار سکتے ہیں اگر آپ ہمارے پاس آ رہے ہیں، اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو سوچ کر کے تمام کے تمام انصار گھبرا رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں۔ کسی نے جا کر کے آقا سے ارشاد فرما دیا، آقا انصاری اس طریقے سے آنکھوں میں آنسو لا رہے ہیں۔ چنانچہ جب آپ منبر پر تشریف رکھتے ہیں تو سب سے پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا، اے مہاجروں تم بڑی تعداد میں ہوں گے، یہ انصار کم ہوتے چلے جائیں گے، یہ انصار کم ہوتے چلے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو درجہ انہیں تب ملا تھا وہ اب دوبارہ ان کو ملنے والا نہیں ہے، ان کی تعداد بھی بڑھنے والی نہیں ہے۔ جنہوں نے مکیوں کا ساتھ دیا وہی تو انصار ہیں، لہذا یہ کم ہوتے چلے جائیں گے، ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن ساتھ میں ارشاد فرمایا، اے مہاجروں تمہیں انصار کا خیال رکھنا ہے، اگر ان میں نیکوکار ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اگر انصار سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان کو معاف کرنا ہے۔ کافی دیر ہو گئی انصار کی گفتگو کرتے ہوئے، پھر دوسرا جملہ میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا۔ کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ کہ اللہ رب العزت نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا۔ ذرا جملے پر دھیان کرنا، کیا فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے؟ کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو دو اختیار دیے۔ پہلا اختیار دیا کہ آپ دنیا اور دنیا کی چیزوں کو پسند کر لیں، اگر آپ دنیا میں رہنا چاہیں تو آپ کو اجازت ہے آپ دنیا اور دنیا کی نعمتوں کو اختیار کر لیں، اور دوسرا اختیار یہ ہے کہ آپ آخرت کی نعمتوں کو اور آخرت کی چیزوں کو اختیار کر لیں۔ لہذا اس بندے نے، اللہ کے نبی نام نہیں لے رہے ہیں کسی کا، صرف اشارتاً گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا کی چیزوں کو اختیار کر لیں یا آخرت کی نعمتوں کو اختیار کر لیں۔ لہذا اس بندے کو جب یہ اختیار ہو گیا تو اس نے آخرت کی نعمتوں کو اختیار کر لیا، اس نے آخرت کی چیزوں کو اختیار کر لیا۔ اتنا سنتے ہی تمام صحابہ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آقا کیا گفتگو کر رہے ہیں، لیکن اسی مجمع میں حضرت ابو بکر صدیق تشریف رکھتے ہیں جو رازدار نبوت ہیں، جو رازدار نبی ہیں۔ لہذا یہ جملہ سنتے ہی حضرت ابو بکر ہڑکیاں مار کر کے رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، ابو بکر رکو، اپنے آپ کو روکو، اپنے آپ کو کیوں نہیں روکتے؟ لہذا کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ اللہ کے نبی نے آخرت کو اختیار کر لیا ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے دو باتیں رکھی گئی، دنیا میں رہنا چاہتے ہیں
یعنی اس بندے سے مراد کوئی اور نہیں، محمد عربی ہیں۔ آپ کو اختیار دیا گیا، آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو اجازت ہے، جب تک رہنا چاہتے ہیں اجازت ہے، اور اگر آنا چاہتے ہیں تو آپ کا استقبال ہے، لیکن انہوں نے آخرت کو اختیار کر لیا ہے، اس لیے حضرت ابوبکر زار و قطار رونے لگے، کیونکہ سمجھ چکے تھے ان کے جملوں کو، سمجھ چکے تھے اللہ کے نبی کے جملوں کو۔ حضرت ابوبکر کو ارشاد فرمایا آقا نے، اے ابوبکر کیوں آگے بڑھتے ہو؟ ہاں پھر فرمایا جانتے ہو یہ ابوبکر یہ سب سے بڑا میرا محسن ہے، یہ سب سے بڑا میرا محسن ہے، اس کے سب سے زیادہ میرے اوپر احسانات ہیں، لہذا پھر جملہ ارشاد فرمایا اور لوگوں ان کے اتنے احسانات ہیں کہ میں نے تمام کے احسان کو اتار دیا، مکمل کر دیا، لیکن ابو بکر کے میرے اوپر اتنے احسان ہیں کہ میں ان کا بدلہ نہ دے سکا۔ کل قیامت میں اللہ ہی خود حضرت ابو بکر کا بدلہ دے گا، ان کے احسانوں کا بدلہ دے گا۔ اور فرمایا اگر مجھے اللہ کے بعد کسی کو اپنا دوست بنانے کی اجازت ہوتی، اللہ کے بعد اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میرا ان سے اسلامی رشتہ ہے، اسلامی اخوت اور مودت ہے، لہذا یہی بڑا رشتہ ہے، دوستی کی اجازت نہیں، اسلامی رشتہ ہی کافی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر کے فضائل بیان کیے۔ کیوں بیان کیے جا رہے ہیں یہ فضائل؟ کیوں بیان کیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی خاص اعلان نہیں فرما رہے خلافت کا، لیکن بڑا آدمی جب کسی کی تعریف سب کے سامنے بیان کرتا ہے، کسی کے فضائل سب کے سامنے بیان کرتا ہے، تو اشارہ اور منشا یہی ہوتا ہے کہ میرے بعد اگر تم کسی سے جڑنا چاہو تو یہی شخصیت ہے، کسی کو اپنا ذمہ دار بناؤ تو یہی شخصیت ہے، کسی کو اپنا محب بناؤ تو یہی شخصیت ہے۔ لہذا حضرت ابو بکر کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، حضرت ابو بکر کی فضیلت اور ان کے احسانات اللہ کے نبی تمام صحابہ کو سنوا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اور اشارہ کر رہے ہیں کہ میرے بعد اگر کسی کا درجہ ہے، انبیاء کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو یہی حضرت ابو بکر صدیق ہے، خلافت کے لائق یہی ہے، امامت کے لائق یہی ہے، یعنی میرے بعد ہر چیز کے فیصلوں کے لائق یہی ہے۔ یہ اشارہ میرے اور آپ کے آقا اس طرف فرما رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ غصب کی گئی ہے خلافت، چھینی گئی ہے خلافت۔ او اللہ کے بندو، اپنی زبانوں کو بند کرو اور امت کے اندر اختلافی گفتگو نہ کرو۔ اس کے بعد پھر وہی جملے ارشاد فرمائے، میری قبر کو سجدگاہ نہ بنانا، نمازوں کی پابندی کرنا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے نیچے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اسی طریقے سے عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا، مشرکین کو مکے کی اور عرب کی سرزمین سے نکال دینا۔ پھر یہی تمام کی تمام نصیحتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ پھر جملے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس دنیا میں سب جانے کے لیے آئے ہیں، اس دنیا سے ہاں کوئی پہلے جاتا ہے کوئی بعد میں جائے گا، ہاں میں جانے والا ہوں، تمہارے لیے حوض کوثر کا بندوبست کروں گا، تمہارے لیے حوض کوثر کا انتظام کروں گا، لہذا وہیں پر کھڑا ہوا ملوں گا، تم تمام کے تمام میرے پاس آؤ گے، میرے ہاتھوں سے حوض کوثر نوش فرماؤ گے۔ لہذا یہ باتیں ارشاد فرما کر اشارتاً کنایتاً آپ ممبر سے اترے اور آپ اپنے حجرے مبارک کے اندر تشریف لے گئے۔ لہذا اسی طریقے سے ایک دو دن گزر گئے، شنبہ کا دن گزرا، یکشنبہ کا دن گزر گیا، اسی طریقے سے اب دو شنبہ کا دن آیا، جس کو میں اور آپ اپنی زبان میں پیر کا دن کہتے ہیں۔ آپ صبح کی نماز جب صحابہ کرام پڑھ رہے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے عشاء کی نماز میں یا اس سے پہلے اور نماز کے اندر آپ حضرت ابو بکر صدیق کی طرف اشارہ کرتے ہیں، حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں ہاں عشاء کا وقت ہے، فرماتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، ہاں یا نبی اللہ نماز کا وقت ہو گیا۔ کیا صحابہ نے نماز ادا فرما لی ہے؟ کیا میرے ساتھیوں نے نماز ادا فرما لی ہے؟ کہا نہ یا نبی اللہ، وہ تو آپ کے منتظر ہیں، لہذا آپ نماز کے لیے جیسے اٹھتے ہیں بے ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں، ہاں غشی طاری ہو جاتی ہے، آپ کو پھر ہوش آتا ہے، پھر فرماتے ہیں کیا نماز پڑھ لی صحابہ نے؟ کیا نماز ادا کر لی گئی؟ کہا نہ یا نبی اللہ، ابھی وہ آپ کے منتظر ہیں، لہذا
پھر اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر غشی طاری ہو جاتی ہے اور گر جاتے ہیں۔ لہذا اسی طرح 3 دفعہ راوی کہتا ہے کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، غشی طاری ہو جاتی ہے، آپ پھر گر جاتے ہیں۔ لہذا جب آخری مرتبہ ہوش آیا، فرمایا عائشہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ عائشہ حضرت ابو بکر صدیق سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ انکار کرتی، یا نبی اللہ میرے والد صاحب بڑے رقیق القلب ہیں، آپ کے مصلی پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے اور آپ کی یاد میں اپنے آپ کو رونے سے اور ہڑکیوں سے نہیں بچا سکیں گے، لوگوں کو قرآن کی قرات نہیں سنا سکیں گے، لہذا حضرت عمر کو اجازت دی جائے۔ چنانچہ حضرت عائشہ کو اللہ کے نبی نے ڈانٹ کر کے ارشاد فرمایا، کیوں اس طرح کہتی ہو، کہو حضرت ابو بکر نماز پڑھائیں۔ کہا یا نبی اللہ یہ معاملہ 3 دفعہ ہوا ہے، تیسری دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد صاحب حضرت ابو بکر صدیق کو اشارہ کرتی ہیں، جاؤ آپ نماز پڑھاؤ، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی ہے۔ حضرت عائشہ کیوں منع کر رہی ہیں، حضرت عائشہ کیوں انکار کر رہی ہیں؟ کہیں لوگ میرے والد صاحب سے حسد نہ کرنے لگیں، کہیں میرے والد صاحب سے جلن نہ رکھ لینے لیں، کہیں میرے والد صاحب کو منحوس نہ سمجھنے لگیں، کہیں اور لوگوں کے دماغ میں کچھ گفتگو نہ آ جائے، کیونکہ یہ امامت ایک بڑا منصب ہے، یہ امامت ایک بڑا عہدہ ہے، یہ امامت کا مطلب خلافت ہے، یہ امامت کا مطلب ذمہ داری ہے، یہ امامت کا مطلب لوگوں کے اوپر حکمرانی کرنا ہے۔ لہذا میں اپنے والد صاحب کو بچانا چاہتی ہوں کہ کہیں وہ دنیا کے اندر مشغول ہو جائیں، کہیں وہ دنیا کے اندر اتنے لگ جائیں کہ اللہ کو بھول جائیں، کہیں اتنے لگ جائیں کہ لوگوں کو ان کے حقوق میں حق تلفی نہ ان سے ہونے لگے۔ لہذا میرا ارادہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر امامت نہ کریں، لیکن اللہ کے نبی نے سختی سے ارشاد فرمایا کہ نماز حضرت ابو بکر ہی پڑھائیں گے۔ 12 یا 13 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے میرے اور آپ کے آقا جب دنیا کے اندر تشریف رکھتے ہیں اس وقت میں نماز پڑھائی ہے۔ ایک وقت میں آپ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، آقا اسی طرح اپنے پیروں سے گھسٹتے ہوئے مسجد کے اندر پہنچے، حضرت ابو بکر ذرا سے پیچھے ہٹے، آپ بائیں جانب بیٹھ جاتے ہیں، باقی نماز حضرت نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پوری کرتے ہیں، تکبیر حضرت ابو بکر ہی پڑھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے مختصر گفتگو یہ کہ پیر کا دن آ گیا، آپ صحابہ کرام تمام کے تمام فجر کی نماز حضرت ابو بکر صدیق کی امامت میں ادا کر رہے ہیں، لہذا آپ حجرہ مبارک سے پردہ اٹھاتے ہیں اور اپنے تمام اصحاب کو کہ جن کی نمازوں کی نیت بندھی ہوئی ہیں، آپ تمام اصحاب کو دیکھ کر کے مسکراتے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں صحابہ بھی آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بالکل آخری دن پیر کا دن ہے، اس وقت کی گفتگو آپ کے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی اس پیر کے دن کی فجر کی نماز میں آپ پردہ اٹھا کر کے اپنے اصحاب کو دیکھتے ہیں، صحابہ کو دیکھ کر کے مسکرانے لگے۔ مسکرانے کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ تمام کی تمام میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ اللہ کے فضل سے یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے تھے، آج اللہ نے ان کو قبول کیا، آج اللہ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے دیکھا، نماز کے اندر ہی نظریں پڑ گئی، دیکھا کہ نبی چہرہ ان کا مسکرا رہا ہے۔ حضرت انس تو یہاں تک نقل کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ گویا کہ نبی کا چہرہ ایسا لگ رہا تھا جیسے قرآن کھول دیا گیا ہو، جیسے مصحف ہو، جیسے اللہ کا قرآن کھل گیا ہو، آپ ایسے مسکرا رہے تھے۔ لہذا صحابہ کرام دیکھتے چلے گئے، اندیشہ یہ ہوا کہ وہ اپنی نیتوں کو نہ توڑ ڈالیں، نمازوں کو نہ توڑ ڈالیں۔ حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں، آقا نے اشارہ کیا ابو بکر نماز کو پوری کرو، یہ اشارہ کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام کو دیکھا کہ کہیں وہ اپنی نیتوں کو نہ توڑ دیں، لہذا پردہ گرا دیا اور آپ حجرہ مبارک کے اندر تشریف لے آئے۔ نماز مکمل ہو گئی، تمام کے تمام صحابہ پھر دوڑ پڑے حجرہ مبارک کی طرف، دیکھا کہ اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں بیٹھے ہوئے، افاقہ ہے، سکون ہے۔ حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کو آج سکون ہے،
لہذا اجازت چاہیے کہ میری دوسری بیوی فلاں جگہ 1 کوس کے دور پر رہتی ہے، لہذا مجھے اجازت دیجیے میں ان کے پاس ہو کر کے آ جاؤں۔ لہذا اسی طرح حضرت اسامہ وغیرہ بھی بار بار آ رہے تھے۔ جب معلوم ہو جاتا تھا کہ زیادہ بیماری بڑھ رہی ہے تو دوڑ کر کے آ جاتے تھے، جب معلوم ہوتا کہ افاقہ ہو گیا تو واپس چلے جاتے تھے۔ لہذا یہی معاملہ چلتا گیا۔ اب بالکل جیسے ہی تمام صحابہ نے حضرت علی سے، حضرت عباس سے معلوم کیا کہ اللہ کے نبی کی اس وقت میں طبیعت کیسی ہے تو انہوں نے کہہ دیا کہ سکون ہے۔ لہذا تمام کے تمام صحابہ بھی اپنی اپنی جگہ کو ہو لیے اور وہاں سے منتشر ہو گئے۔ حضرت ابو بکر بھی چلے گئے۔ لہذا جیسے ہی چاشت کا وقت آیا، جیسے ہی چاشت کا وقت آیا، اس سے پہلے حضرت عبد الرحمن جو حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں وہ حضرت عائشہ کی خدمت میں پہنچتے ہیں تو آپ حضرت عائشہ کے سینے اور گردن کے قریب ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہذا حضرت عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک دیکھی، آپ نے اشارہ کیا، لہذا اس اشارے سے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کیا مسواک کی ضرورت ہے؟ پھر اللہ کے نبی کے لیے حضرت عائشہ مسواک لیتی ہیں اور اپنی زبان سے اپنے دانتوں سے ان کو نرم کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی اسی مسواک سے اپنے دانتوں پر پھیر لیتے ہیں۔ امت کو اشارہ اس طرف ہے کہ مسواک کی بھی پابندی کرنا، مسواک کو بھی نہ چھوڑنا۔ جہاں میرے اور آپ کے آقا اپنی زندگی کے اندر 70-80 سے زیادہ فائدے ان کے گنوایا کرتے تھے، فائدے تو اور بڑے سارے ہیں، لہذا آخری وقت میں بھی مسواک کو نہیں چھوڑتے۔ صرف اس وجہ سے واجب نہیں کیا گیا کہ کہیں میری امت مشقت میں نہ پڑ جائے، مصیبت میں نہ پڑ جائے، لیکن اشارہ اس طرف تھا کہ اگر کوئی مسواک کی پابندی کرے اس کا سب سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسواک کی پابندی کرتا ہے اللہ مرتے وقت میں اس کو کلمہ عطا کرتا ہے، مرتے وقت میں اسے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اور جو اس کے علاوہ نسوار کی یا اسی طرح نشے کی چیزوں کی عادت بنا لیتا ہے تو اس کا سب سے بڑا اور برا نتیجہ یہ ہے کہ مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ مسواک کا پابند کلمہ لے کر کے جائے گا، نشے کی چیزوں کا پابند کلمے سے محروم ہو جائے گا۔ آگے اللہ کی مرضی ہے، بخش دیں یا چھوڑ دیں، لیکن نشے کی چیزوں کا نتیجہ یہی ہے۔ اس لیے ارادہ کرے کہ انشاءاللہ مسواک کی پابندی کریں گے اور نشے کی چیزوں کو انشاءاللہ چھوڑ دیں گے۔ ان میں کم ہے نشہ یا زیادہ ہے ہم اس بحث میں نہیں پڑیں گے، انشاءاللہ مسواک کی پابندی۔ اور میرے اور آپ کے آقا آخر میں یہی ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت عائشہ تحدیث بن نعمت کے طور پر ارشاد فرمایا کرتی تھی جب آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں تو میرا لعاب آپ کے منہ میں لگا ہوا تھا، یعنی میں نے مسواک کو نرم کر کے آقا کو دیا تھا، لہذا اس طریقے سے آپ نے آخری وقت میں بھی مسواک فرمائی۔ اب اس طریقے سے تمام کے تمام صحابہ منتشر ہو گئے، حضرت ابو بکر بھی روانہ ہو گئے، لہذا اب حالت نزا شروع ہو جاتی ہے۔ چاشت کے وقت میں حالت نزا شروع ہوتی ہے اور ایسی حالت میں آپ اللہ کی طرف اپنی نظریں اٹھا رہے ہیں۔ صحابہ بالکل بے فکر ہو گئے کہ اللہ کے نبی تو ٹھیک ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابو بکر بھی یہ، حضرت اسامہ بھی یہ سوچ کر کے چلے گئے کہ اللہ کے نبی اپنی جگہ درست ہیں، لہذا میرے اور آپ کے آقا پر پیر کے دن چاشت کے وقت میں پھر وہی حالت نزا شروع ہو گئی۔ وہ 12 ربیع الاول ہے یا 1 ربیع الاول ہے یا 3 ربیع الاول ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن قول یہی چلتا ہوا آ رہا ہے کہ وہ 12 ربیع الاول ہے، لیکن پیر کے دن میں کوئی اختلاف نہیں۔ چاشت کے وقت میں حالت نزا شروع ہوئی، حالت نزا شروع ہوئی اور آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی۔ یہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت عائشہ اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ جو اختیار دیا گیا، آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا دنیا سے آنا چاہتے ہیں میرے پاس، لہذا اللہ کے نبی نے رفیق اعلیٰ کو اختیار کر لیا ہے، لہذا اللہ کو اختیار کر لیا ہے، اللہ کی قربت کو اختیار کر لیا ہے، اب ہمیں چھوڑنے والے ہیں، لہذا اس طریقے سے ہاتھ اٹھایا اور اٹھا کر کے یہی جملہ ارشاد فرمایا جس طرح میں اور آپ اپنی زبان میں یہ کہہ لیں اللہ میں تیرے پاس ہی آنا چاہتا ہوں، میں تیرے پاس ہی آنا چاہتا ہوں۔ اس طرح سے انگلی اٹھائی اور یہی جملہ ارشاد فرمایا پھر رفیق الاعلیٰ، آنکھیں اوپر کو ہو گئی اور آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
بقیہ گفتگو انشاءاللہ اگلے جمعے ہوگی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے۔ آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ۔